السلام علیکم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي آمين يا رب العالمين. جی اسکرین سب کو شو ہو رہی ہے؟ یس میم. اوکے الحمدللہ. آج ہم جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ٹاپک نہیں کہہ سکتے بلکہ آج ہم الحمدللہ ایک نئی چیز اسٹارٹ کریں، جو کہ ہے پچھلے جو رولز آپ لوگوں نے پڑھے اس کی امپلیمنٹیشن. انشاءاللہ اب آپ اس کو اپلائی کرنا سیکھیں گے، اور ہم یہ مدینہ بک جو بہت فیمس ہے تھرو آؤٹ دی ورلڈ، اور اس سے واقعی بہت فوائد بھی حاصل ہوئے ہیں لوگوں کو. ہم انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کرنا اسٹارٹ کر رہے ہیں آج سے. اور بنیادی چیزیں ہیں. آپ کے پچھلے جو پڑھے گئے رولز ہیں وہ سب بھی انشاءاللہ ریوائز ہوں گے، اسپیشلی اسم سے ریلیٹڈ اور مرکب سے ریلیٹڈ. اور اس کے علاوہ کچھ نئی چیزیں بھی ساتھ کے ساتھ ہم اس میں رولز پڑھتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بہت فائدہ مند بنائے، اور ہمیں بہترین سیکھنے والا بنائے اس کو، اور ہمیں اس سے میکسیمم فائدہ اٹھا کے اس کو اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یعنی جب ہم قرآن پڑھیں تو پھر ہم اس کے تھرو ہم اس میں سے بھی بہت سے رولز انشاءاللہ دیکھیں گے، اور بہت جگہوں پر اپلیکیشن کرنا آ جائے گی انشاءاللہ رولز کی. آج ہم اس کا الدرس الاول پڑھتے ہیں، اور یعنی لیسن 1. اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکچرز بنی ہوئی ہیں، اور کتنا ایزی وے میں آپ کو وکیبلری بھی آتی جائے گی. یعنی آپ کی وکیبلری بھی انشاءاللہ امپروو ہوتی جائے گی، اور آپ کو بہت ساری اور وکیبلری نئی بھی آ جائے گی، اور وداؤٹ اینی مشقت. یعنی مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جو رولز ہیں وہ کچھ اسٹوڈنٹس جو بالکل نیو اسٹوڈنٹس ہیں، اور کچھ جو پہلے کے بھی ہیں، ان کے اوپر کچھ ان کو مکس اپ ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر مشقت ہوتی ہے ان کو یاد کرنے میں کچھ. تو اس لیے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اب صرف اور صرف رولز کے اوپر نہیں رہیں گے، بلکہ ہم اب اس کو یعنی ایک اور ہیلپنگ بک بھی ضرور ہم یوز کریں گے، تاکہ ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ پتہ رہے کہ ان رولز کو قرآن پہ تو آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مگر بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے. تو اس کے اوپر جب ہم پڑھ رہے ہوں گے اس کو ساتھ کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی آپ کے ذہن میں جو سوالات آئیں گے آپ لوگ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کے بھی آپ کو آنسرز ملتے جائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کو بھی میں موقع دوں گی کہ آپ لوگ بھی جو رولز آپ نے پڑھے ہوئے ہیں آپ لوگ بھی اس کو اپلائی کریں، اور آپ بھی کوشچنس کریں، اور آپ لوگ اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں انشاءاللہ ان کو سمجھیں. اور ظاہر ہے اس سے پھر آپ جب کمبائن اسٹڈی بھی کریں گے، یعنی گروپ میں جو آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں چیزوں کو اور اسائنمنٹس وغیرہ کرتے ہیں، تو بھی آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. اور اس میں چھوٹے چھوٹے سینٹینسز بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلا ہی یعنی یہ ٹاپک ہی ہاذا کا ہے. ہاذا کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے. پوائنٹرز میں ہم نے یہ پڑھا ہے، اور ہم نے اس کے دو طرح سے اس کو پڑھا تھا. ایک مؤنث چارٹ ہم نے پڑھا تھا فیمنن، اور ایک ہم نے میسکولن یعنی جو مذکر چارٹ ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا. جب ہم نے اسم اشارہ پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں واحد بھی ہوتا ہے، جو کہ یعنی کسی ایک چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو، اور وہ چیز اگر مذکر ہو، مذکر کے طور پر استعمال ہو رہی ہو، تو پھر اس کی جگہ پر ہاذا استعمال کیا جاتا ہے اسم اشارے کے طور پر. جیسے کہ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر بنا ہوا ہے، بیتن، گھر. اور اس کو اگر اردو میں دیکھیں تو سمپلی یہ ایک گھر ہے، یہ گھر ہے، ٹھیک ہے. جب آپ کہتے ہیں یہ گھر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک پورا جملہ بنا رہے ہیں. جو ہے عربی میں ہے کہیں بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ایسے خاص
یعنی کوئی الفاظ ہوتے ہیں جیسے ہے، کا، کی وغیرہ سیپریٹ نہیں ہوتے بلکہ اعراب سے شو ہو رہے ہوتے ہیں. اعراب کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے کہ یہ اینڈنگ ساؤنڈس یا کمبینیشنز کو شو کرتا ہے. اسم کے لاسٹ پر دو پیش آ رہی ہے، دو زیر آ رہی ہے، دو زبر آ رہی ہے، یا پھر سمپل اس میں کوئی لیٹرز ایڈ کر کے چینج آ رہا ہے. یہ سب کے سب اعراب ہوتے ہیں. اور یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ دیکھنے کے لیے کہ کیا اسم میں سوری کیا یہ اسم جملے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یا مرکب کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یا پھر یہ کہ یہ کوئی کام کرنے والا ہے جملے میں، یا پھر اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اور یہ ہم بہت ڈیٹیل سے ٹاپک پڑھ چکے ہیں اعراب کے بارے میں. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو جو ہاذا ہے اس کے لاسٹ پر ہمیں نہ تو دو زبر، دو زیر، دو پیش وغیرہ یا پھر اس طرح کی کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ اسم اشارہ کا چارٹ جو ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے اس کو ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ یہ ہاذا جو ہے یہ اس کے لاسٹ پر چینجز نہیں آتی ہیں اعراب کی. یعنی یہ لاسٹ پر اپنے زیر، زبر، پیش اس طرح کی کوئی چیز نہیں لے گا، یہ ہاذا ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اور اس چیپٹر کا نام بھی ہاذا ہے، اور ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جاتا ہے یہ، اور وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہاذا کہا جاتا ہے، اور یہ میسکولن کو شو کرتا ہے. تو یہ قریب کے جو اشارہ چارٹ تھے آپ نے ان کو دیکھا تھا، اس کا سب سے پہلا لفظ ہاذا ہے، اور یہ واحد کو شو کرتا ہے، سنگولر کو. اب ہم دیکھتے ہیں ہاذا بیتن. ہاذا بیتن یہ گھر ہے. ٹھیک ہے، یہ گھر ہے. اب ہاذا ایک کسی چیز کی طرف اشارے کو ظاہر کر رہا ہے، جو کہ یہ سے اردو میں بھی جب ہم یہ کہتے ہیں یہ سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز. اور بیتن ہم نے جو اسم اشارہ پڑھا تھا مرکب اشاری، اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جو بیت ہے اگر یہ بیت البیتو ہو، البیتو ہم نے جو مرکب اشاری پڑھا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہاذا کے بعد جو اسم آئے گا اس کے ساتھ ال ہونا ضروری ہے، اور اس کے لاسٹ پر ظاہر ہے ال کے ساتھ تنوین نہیں آ سکتی. تو وہ ایک ایسی سچویشن تھی جس میں کہ کمپلیٹ میننگ نہیں تھے، وہ ناقص کو شو کر رہا تھا. ٹھیک ہے. مرکب وہ مرکب جو ہے وہ جملہ ناقص جملے کو شو کر رہا تھا، اور یہاں یہ ایک مکمل جو جملہ تام ہوتا ہے اس کو شو کر رہا ہے. ہاذا بیتن. ایک بات یہاں پر آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے جو مرکبات سیکھے ہوئے ہیں اس کے پیٹرن سے ہٹ کے پیٹرن آ رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ اب مرکب کے طور پر استعمال نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ یہاں ہاذل بیتو ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ ایک گھر، اور ہے کا میننگ نہیں آنا تھا کیونکہ وہ جملہ نہیں تھا، وہ صرف اور صرف ایک مرکب کے طور پر فریز یا فریگمنٹ کے طور پر انکمپلیٹ بات ہو رہی تھی. اب یہاں پر اس کے اندر جب آپ دیکھیں کہ ہاذا کے بعد ال بھی نہیں آ رہا، لاسٹ پر پیش بھی نہیں آ رہا، بلکہ صرف بیتن آ رہا ہے، اور یہ نکرہ کے طور پر ہے. آپ جانتے ہیں کہ نکرہ یعنی کامن ناؤن اس کو کہا جاتا ہے جس میں کہ لاسٹ پر تنوین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. واحد میں جب لاسٹ پر تنوین ہو تو اس کو کامن ناؤن کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ یہاں پر ایک نکرہ کے طور پر، کامن ناؤن کے طور پر یوز ہو رہا ہے بیتن، اور اس کا ہاذا سے وہ تعلق نہیں ہے جو ہم نے مرکب اشاری میں دیکھا تھا، یعنی اسم اشارہ اور مشار الیہ والا. یہاں پر جو گیپ ہے، یعنی جو مرکب نہ ہونے کی وجہ سے ہاذا کے بعد یہاں یہ ہے کو شو کر رہا ہے. ہاذا کے اور بیتن میں وہ کمبینیشن نہیں ہے جو مرکب کا ہوتا ہے، اس لیے یہ جملہ ہے. اور اب آپ اس کو جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو ایسے کریں گے کہ ہاذا بیتن کو یہ گھر ہے. ہاذا کا مطلب یہ، بیتن کا مطلب گھر، اور جو درمیان میں اس کے ایک ہے کا معنی چھپا ہوا ہے اس کے اندر، وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں مسجد کی تصویر ہمارے سامنے ہے اور لکھا ہوا ہے ہاذا مسجدن. مسجدن. اب اگین وہی چیز کہ اگر یہ مرکب اشاری ہوتا
تو ہم اس کے جو پہلے اسم اشارہ ہادہ ہے، اس کے بعد والے جو اسم میں ہم دیکھتے کہ اس میں الف لام ہوتا اور لاسٹ پر تنوین نہ ہوتی، اور یوں ہادہ المسجد ہوتا، یعنی یہ ایک مسجد. لیکن اب یہاں ایسا نہیں ہے، اور نکرہ ہونے کی وجہ سے، مسجدن کے نکرہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ دس از اے سینٹینس. ہادہ مسجد، یہ مسجد ہے. اسی طرح سے نیکسٹ ہے ہادہ بابن، یہ دروازہ ہے. ان سب میں ہے کا میننگ آئے گا. پھر کتاب میں آپ دیکھیں ہادہ کتابن، یہ کتاب ہے. کتنا ایزی ہے، آپ لوگ اس کو کتنے آرام سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ مشارون الیہ کی جگہ پر یہ نکرہ کے طور پر یوز ہوگا. وہ معرفہ کے طور پر تھا، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب مرکب اشاری بنتا ہے تو اس میں دونوں پراپرٹیز سیم ہوتی ہیں، سب پہلو سیم ہوتے ہیں اسم کے. اگر ہاذا جو ہے وہ معرفہ ہے تو مشارون الیہ بھی معرفہ ہوگا ال کے ساتھ. اور اس کے علاوہ اگر وہ مذکر ہے تو یعنی اسم اشارہ مذکر ہے تو مشارون الیہ بھی مذکر ہونا چاہیے. اور اگر وہ یعنی ایک سنگلر کو شو کر رہا ہے، واحد کو اس کا عدد شو کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا جو مشارون الیہ ہے مرکب اشاری میں، وہ بھی واحد کو ہی شو کرے گا. اور اگر ہادہ رفع حالت میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ المسجد بھی رفع حالت میں ہی ہوگا، یعنی دوسرا جو مشارون الیہ ہے وہ بھی رفع حالت میں ہوگا. یعنی چاروں پراپرٹیز نارملی سیم ہوتی ہیں. مگر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہادہ کتابن اور باقی سب ایگزامپلس میں بھی، ابھی ہم کیونکہ ہادہ کتابن کی ایگزامپل پہ ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کس طرح سے اس کو سینٹینس کے طور پر کنسیڈر کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ ہادہ کتابن میں یہ کتاب ہے اور کتابن نکرہ ہے، اور یوں اس سے ہمیں اندازہ ایزیلی ہو جائے گا کہ یہ جملہ ہے، یعنی یہ سینٹینس ہے. پھر ہادہ قلم، ہادہ آپ دیکھیں کہ واحد ہے، قلم بھی واحد ہے. اور اس کے علاوہ ہادہ جو ہے رفع حالت میں ہے، قلم بھی رفع حالت میں ہے. ہادہ جو ہے یہ معرفہ ہے، یعنی پراپر ناؤن ہے، مگر قلم یہاں پر پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ کامن ناؤن ہے. تو یہاں جب چاروں کے چاروں پہلو ایک نہیں رہے بلکہ ایک گیپ آ رہا ہے ان تمام رولز کو فالو کرنے میں یہاں پر، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ مرکب اشاری نہیں رہا بلکہ یہ جملہ ہو گیا ہے. پھر ہم نیکسٹ ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. ہذا مفتاح، یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ ایک چابی ہے. اس کے بعد ہذا مکتب، یہ ایک ڈیسک ہے. ہذا سریر، یہ ایک بیڈ ہے، یعنی یہ بیڈ ہے. ہذا کرسی، اور یہ ایک کرسی ہے. تو یوں یہ سب چیزیں جو ہیں انشاءاللہ آپ نے اس فرسٹ چیپٹر کو اچھے طریقے سے پریپیئر کرنے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں. اب دیکھیں کہ یہاں ما ہادا، ما ہادا یہ کیا ہے؟ یہ کوشچن پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے ہم اب اس کو کچھ ڈفرنٹ پیٹرن پر لے کے چلتے ہیں. ما ہادا یہ کیا ہے؟ پہلا سوال پوچھا گیا اور پھر اس کا جواب آگے آ رہا ہے. ہاذا بیتن، جو ہم نے اوپر پڑھا تھا اس کا اب جواب اسی سے ہی ہم نے اس کا پک کر کے دینا ہے. اور آپ لوگوں کو جب میں اب جو آپ لوگوں کو کوئزز سینڈ کروں گی انشاءاللہ وہ اسی طرح سے ہوں گے کہ آپ سے پوچھا جائے گا ما ہاذا کوسچن، اور نیچے جو آپ کے پاس آپشنس ہوں گے اس میں آپ کو ڈفرنٹ آپشنس دیے جائیں گے. اس میں مرکب یعنی جو ناقص جملہ ناقص ہوتا ہے وہ بھی ہوگا، جملہ تام بھی ہو سکتا ہے. آپ نے اس میں سے کریکٹ آپشن چوز کرنا ہوگا جو سینٹینس کو شو کر رہا ہوگا اور جو اس کوسچن کے صحیح آنسر کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا، تاکہ آپ لوگوں کی مزید پریکٹس ہو جائے انشاءاللہ. اور اسی ٹائپ کے کوسچنز اب آپ لوگوں سے پوچھے جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہے اہذا بیتن، کیا، ہاذا یہ، بیتن گھر ہے، کیا یہ ایک گھر ہے. اب جب آ جائے ہاذا کے پہلے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ایسا سوال کیا جا رہا ہے جس میں آپ نے ہاں یا نہ میں
जवाब देना है, ठीक है। और उसके अगला हिस्सा जो आ की जगह आपने नाम या ला लगाना होता है, और बाकी सारा पार्ट उसी तरह से होता है। जैसे हादा बैतुन, आगे देखे नाम के बाद हादा बैतुन ऊपर से वैसे के वैसे ही नीचे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो इस किस्म के जो सवालात होते हैं उसमें आपने नाम या ला के साथ जवाब देना होता है। लेकिन जो माहादा है कि ये क्या है, उसमें आपने पूरी चीज बतानी होती है कि आखिर ये है क्या। और जहां पर एंडिंग हो रही होती है माहादा क्वेश्चन की, जहां एंडिंग हो रही होती है वहां से फिर जवाब जो होता है उसका स्टार्ट हो रहा होता है। हादा बैतुन, जैसे ऊपर हमने देखा। अब हम देखते हैं कि हादा बैतुन, क्या ये घर है। नाम हाँ, हादा बैतुन ये घर है। इसके बाद माहादा, ये क्या है। और जैसे ऊपर मैंने आपको पैटर्न बताया कि जब आप माहादा बोलेंगे तो आपने फिर उसका जवाब पूरा देना होता है कि ये क्या चीज है। तो यहाँ जवाब मौजूद है, हादा कमीसुन। अब यहाँ आपको वोकैबलरी भी आनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग उर्दू स्पीकर्स, और हमारी नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि इस तरह की है कि हम लोगों के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अलिफ से लेके या तक मैक्सिमम अरबिक से, अरबिक अल्फ़ाबेट उसी से ही अल्हम्दुलिल्लाह डिराइव्ड है। तो हमें वो मुश्किल पेश नहीं आती जो बाकी अम, दूसरी जुबान बोलने वालों को आती है। और उनको इसके लिए बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। हम तो मैक्सिमम वर्ड्स हमारे अरबिक से ही हैं जो हम बोल रहे होते हैं। तो इसलिए आप लोगों की जो वोकैबलरी सीखने में आपको कुछ खास मुश्किल नहीं आएगी। हादा कमीसुन, ये कमीज है। फिर अहादा सरीरुन, क्या ये यानी कुर्सी है। सॉरी, अहादा सरीरुन, क्या ये बेड है। तो फिर अब क्या जवाब दिया जाएगा, ला, नहीं। हादा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। इसके बाद अहादा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है। और क्योंकि ये चाबी नहीं है तो इसलिए इसका जवाब होगा ला। और फिर इसका सही जवाब दिया जाएगा, हादा कलमुन, ये कलम है। मा हादा, ये क्या है। हादा नजमुन, ये सितारा है। और इसके बाद तमरीन आ जाती है। तमरीन का मतलब होता है एक्सरसाइज, और इसकी यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। आप लोगों ने इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करनी है। मा हादा, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी मा हादा आए तो आपने उसका पूरा सेंटेंस बताना होता है। हादा के बाद उस चीज का नाम लेना होता है जो आपको पूछी जा रही है। मा हादा, ये क्या है। हादा मकतबुन, ये डेस्क है। फिर मा हादा दूसरे में देखें ये क्या है, तो फिर आप जवाब देंगे हादा सरीरुन। और नेक्स्ट में मा हादा, ये क्या है, और फिर आप इसका जवाब देंगे हादा किताबुन। और मा हादा आगे जो डोर बना हुआ है उसका फिर आप जवाब देंगे। और मा हादा जो घर है उसका भी आप किस तरह से, जो आपने बैतून वगैरह बाकी जवाब देने हैं उस तरह से आप देंगे। ये पूरी एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये एक्सरसाइज एज एन असाइनमेंट दी जाती है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है। आप लोग इसको हार्डली 5 to 10 मिनट्स का ये काम है। आप लोग इजीली इसको इंशाल्लाह कर लेंगे, और ये बहुत फन है इंशाल्लाह। आप इंजॉय भी करेंगे इसको करते हुए। इसकी वजह से आपको छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स अब यूज करने आ जाएंगे, और आप अपनी स्पीच में भी यूज कर सकते हैं, बोलने में भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे आपको बहुत यानी हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह पैटर्न्स को समझने में। अब यहाँ देखें, इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट। यहाँ पर आपने देखें, हादा मकतबुन, हादा मस्जिदुन, ये सब आप पढ़ चुके हैं। और इसके बाद फिर मन हादा भी आ रहा है। ये भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ये इसका नहीं है पार्ट, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। माँ बेजान चीजों के लिए होता है, और मन जो है वो जानदार चीजों के लिए होता है। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इसको अच्छे से समझते हैं, कुरान स्टूडेंट्स स्पेशली। तो माँ बेजान के लिए होगा, और मन किसी जानदार के लिए होगा। और ये कौन का मतलब देगा, ठीक है। माँ का मतलब वो था कि क्या, लेकिन मन का मतलब होगा कौन। मन हादा, ये कौन है, ये मर्द कौन है, क्योंकि हादा मुजक्कर को शो करता है। और इसी तरह से फिर आगे जो हमारा पैटर्न होगा हम उसको करेंगे। अगर किसी का यहाँ पर कोई सवाल है तो कर लें, हम अभी फिलहाल ये नहीं पढ़ेंगे।
ابھی آپ لوگوں کو صرف تھوڑا کام دوں گی تاکہ آپ لوگ کم از کم اس کو کمپلیٹ کریں، اور اس کے بعد پھر جب آپ انشاءاللہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے پھر ہم زیادہ زیادہ کرنا شروع ہو جائیں گے. کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں. نو کوشچن. جی میم، جی نو کوشچن. اوکے الحمد للہ. اب ہماری کلاس کا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے اور ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے انشاءاللہ اپنی پریکٹس کرنی ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ اس کا پی ڈی ایف شیئر کر چکی ہوں گروپ میں، لیکن میں آج کے لیسن کا سیپریٹ پی ڈی ایف بھی شیئر کر دیتی ہوں گروپ میں، اور آپ لوگوں کی جو اسائنمنٹ ہے اس کا بھی سیپریٹ انشاءاللہ اس کے امیجز بھی شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اسائنمنٹ کا پتہ ہو. آپ لوگوں نے اس اسائنمنٹ کو جیسے ہی شیئر کی جا رہی ہے ابھی، کیونکہ آپ لوگوں نے ریسنٹ پڑھا ہے اس کو ابھی، اور جو کنسیپٹس ہیں وہ تازہ ہوتے ہیں ذہن میں، تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے فوراً اسائنمنٹ بنانے میں. تو آپ لوگ اس کو انشاءاللہ فوراً ہی بنا لیں تو آپ کے لیے اس کا بینیفٹ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین سیکھنے والا اور سکھانے والا بنا دیں، اور ہمیں بہترین طریقے سکھا دے سیکھنے کے اور سکھانے کے، جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہو. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.